أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سورہ نور 114 نمبر اور 115 اس آیت میں اللہ رسول نبی نے ارشاد فرمایا دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز فرمایا بے شک نیکیاں قرآن اور یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے نصیحت ہے اور صبر کیونکہ اللہ نیکی کرنے والے کو اجر پایا. اب اس آیت کے اندر جو مسلمان 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اس کا ثبوت ہے. یعنی اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں اس کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ہے تو یہ ہے کہ 5 اس وجہ سے قدر قرآن نبی نے فرمایا کہ دن کے 2 کناروں میں نماز پڑھنا. اب دن کے 2 کنارے فرمایا کہ ایک صبح قرآن ہے اور زوال سے پہلے صبح اور زوال کے بعد شام. اب صبح کی نماز میں فجر ہے جبکہ شام کی نمازیں ظہر و عصر ہیں اور رات کے حصوں کی نماز یہ مغرب اور عشاء. اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتا ہے. نیکیوں سے مراد یا تو ایک مہینہ نماز جو ہے ذکر یا اس سے مراد مطلقاً ایک چاہے کوئی بھی نیکی ہو وہ برائی کو مٹا دیتا ہے. اور اس کی دلیل یہاں پر اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص دربار رسالت میں حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کا کیا ہوگا میں جو ایک بجے نبی کی عورت سے آتا ہے کہ جماعت کے ساتھ سب کچھ کرتا ہے. اس پر یہ آیت حاصل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کر کے نماز پڑھنے کو حکم ہے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شخص کے ساتھ خاص ہے یہ تمام مومنین کے لیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ یہ تمام مومنوں کے لیے عام ہے. یاد رکھیں جو برائیاں ہوتی ہیں وہ گناہ جو ایک ہوتا ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہوتا ہے گناہ صغیرہ. یہ جو گناہ صغیرہ ہیں یہ ہماری نیکی سے چھوٹے گناہ جیسے ہم نیکی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ گناہ جو ہے چھوٹا رام مسئلہ جو کبیرہ گناہ ہے زنا کبیرہ چوری کبیرہ ماں باپ کی نافرمانی یہ کبیرہ گناہ ہے. سود کا لین دین یہ کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح دیگر جو حدیث میں بیان کی گئی یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں. اب ان کے لیے کیا ہے اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر توبہ کی جائے معافی مانگی جائے اور دل کے اندر کی شرمندگی ہو ارادہ بھی ہو کہ آئندہ گناہ کے قریب نہیں جانا. تو گناہ کبیرہ جو ہے وہ کے لیے توبہ شرط ہے لیکن یہاں بھی فرمایا ہے کہ نیکیوں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں. تو یہ نیکیوں سے برائیاں کوئی ہیں جو گناہ صغیرہ ہوتی ہے صغیرہ گناہ. اب اس پر حدیث دلالت کرتی ہے جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ حدیث یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 اور جمعہ دوسرے جمعہ ایک رمضان دوسرے رمضان کا یہ سب گناہوں کے لیے کفارہ ہے.
جبکہ آدمی کبیرہ امیر سے اچھا یہاں پر حدیث اب بعض اوقات حدیث سے سن کے تو بندہ اپنے ذہن کے ذریعے مائنڈ میں بنا لے کہ میں نے برائی کر دی ہے کیونکہ لیکن تو نہیں اس سے مل جائے یہاں پر مسئلہ یہ اس کو موجود نہیں یہ ایک الگ طور پہ حضور علیہ السلام سے اپنے غلام کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ انسان سے ہمارے انسان سے یہ گناہ آزاد ہو جاتے ہیں تو یہ جو نیکیاں ہیں یہ اس کو مٹا دیں تو انسان کو نماز کا بہت کرنا چاہیے اس لیے کہ جو نماز ہے یہ اس کے گناہ کو صغیرہ گناہ کو مٹا دے ایک اور حدیث ہے اور یہ حدیث شعب الایمان حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ حضور علیہ السلام کے صحابی آپ اس حدیث کے راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ اور اس کی حضوری کو پہچان صرف بھوکا رہنا کہ روزہ نہیں ہوتا اس کی جو حدود ہے اس کو بھی اس نے پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ یہ اس کا کفارہ ہے اس کے گناہوں کے معاف اور اسی طرح بخاری شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سبحان اللہ یہ بھی کیا کمال لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اور کام نہیں کیا فقط زندگی جو کٹے میرے جانے اور وہ تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ آپ بخاری اٹھانے مسلم اٹھائے حدیث کی اکثر کتابیں اٹھائے اکثر حضرت ابو ہریرہ سے اور پھر دیگر کی ماتار صحابہ ہوتے تھے وہ حضرت ابو ہریرہ کی خدمت کیا کرتے ہیں کہتے ہیں ابو ہریرہ تو نے جب اپنے آپ نے لوگوں کے لیے بات کر دیا ہے کہ دین کے لیے تو ہم تو کہ ماتار ہیں اپنے گھروں میں چلانا ہے تجارت کی کرنی ہے کوئی آپ کو کھجوریں دے دے گا کہا کہ وہ حضور سے تعلیم حاصل کر اور یہ سنت کے دین کے آگے بڑھ یہ حضرت ابو ہریرہ سے بات ہے اور پھر یہاں پر ایک اور سب پہنچی ہے فقط دیکھو کہ آپ ہر حدیث کا نصف یاد ہو جانا آج تو ہمارے پاس ہے سائل مثال کے طور پر کوئی بات بھی کرتا ہے تو میں دیکھ بات کو سے کوئی سی یاد نہیں نہ ہمارے کو آج سے ٹھیک ہے نہ لاش پتا سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے حاصل یہ ایک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اس لیے وجہ حضرت ابو ہریرہ کی اس لیے شان بیان کر رہا ہوں تاکہ اس کے پاس جو حدیث آنے والی ہے جو حدیث بیان کرنے والے ہیں ان کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھی ہے کس درجے کے ایک بار حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں آپ حدیث بیان کرتے ہیں تو میں سنتا ہوں میں کوشش کی جب کو یاد کرنے کی لیکن کیا کرتا ہے بھول جاتا تو کچھ بھی کرنا اب حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی رشتے بناتے ہیں شاید ایسا کام اس سے مضبوط ہو جائے یہ بات بھی بخاری شریف کے اندر موجود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو اپنی چادر کیا کرو اپنی چادر اب حافظہ کوئی ایسی ماہیت والی شہر کی ہوتی ہے کہ بندہ اٹھا بھی کسی کو دے جو بندہ ہوتا ہے اس کے پاس کوئی چیز دینے جاتے ہیں تو بندہ کہتے ہیں کہ دے وہ اٹھا کے دے دیتے ہیں حافظہ ایسی ایک کیفیت کا نام ہے حضور علیہ السلام سے یوں ہمارا چادر میں رکھنا اس چادر میں رکھنا اور میں ابو ہریرہ اس پر چادر کو لپیٹ کے اپنی سینے سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کو میں نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے سینے سے لگا لی اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں کوئی بھی حضور کے حدیث کے بھلا نہیں جو حضور 10 برس سے شاہد سے مجھے 10 برس کی کوئی بات ہے عربی کے اندر 10 برس حدیث نہیں اور پھر صاحب چیک کرنے کے لیے بھی حضرت ابو ہریرہ کے پاس کوئی اور صحابی حدیث بیان کرتا تھا تو حضرت ابو ہریرہ کو بطور بولتا ہے کہ اپنے ابو ہریرہ چیک کرنے کے حدیث ٹھیک ہے فرمایا ہاں یہ حدیث ایسی اس لیے کہ میں نے حضور سے بھی 10 مبارک سے اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اچھا مجھے بتاؤ اب یہ حدیث بخاری شریف کی ہے اور کہنے والے وہ ہیں جنہیں حافظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہوا اب ابو ہریرہ کا میرا حافظہ چیک کرتا ہے یہ بات جھوٹی تو ہو ہی سکتی
حضور علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کرتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ درمیان میں یہ ان گناہوں کا کفارہ ہے جو اس کے درمیان میں انسان سے اتنی بڑی سعادت ہے فرمایا کہ گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مجموع کا ثواب تو جنت ہی ہے حاجی جاتے ہیں دعا کرے اللہ صاحب کی اثر کو ضرور فرمائے حج مجموع وہ حج کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اس کا حج جو ہے وہ مقبول ہو جائے تو فرمایا اس کا ثواب جنت ہی ہے حج مجموع سے بس ایک بار ہی ہم اتنے لاکھوں روپے پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپے ہو گئے ٹھیک ہے عام انسان کی لیے وہی مشکل بات ہی ہوتی ہے لیکن اللہ کی ہمت دیتا ہے طاقت دیتا ہے اللہ کی بارگاہ کو طواف کرتے ہیں تو اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں لیکن اس کے برعکس بھی تو ہمارے لیے نہ کیوں نہیں وہ ہمارے لیے نہ کیا ہے کہ نہیں کر سکتا عجیب و غریب حاصل نہیں کر سکتا اس کے لیے بھی اجر ہے اس کے لیے بھی سیاسی تشریف نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کی صبح سے زیارت ابھی بقیہ نیکی کے بعد میں آپ کی خدمت کرنا ان کو کھانا کھلانا یہ چیزیں بعد میں اور میں صبح سویرے سے اپنی ماں کی اپنے باپ کی زیارت کر لے اللہ رب العالمین سے ایک موضوع حج کا ثواب میں کہتا ہوں آگے بھی علم کی خیرات لینے والے صحابہ سے ہمارے لیے وہ بھی وسیع آسان ہے ایک صحابی پڑھ لیا یا رسول اللہ یہ تو اس کے لیے جو ایک بار دیکھیں اور جو دو بار دیکھیں جو تین بار دیکھیں میں میرے رب کی میں کبھی تو کوئی نہیں ہے جو جتنی بار یہ ہے میرے رب سے وہاں پر حدیث ہے حج مجموع کے لفظ اور حج مجموع وہ ہر ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے آمین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم